بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال تعالی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک سے پہلے شبہات کے فتنے سے متعلق یہ سلسلہ جو جاری ہے، اس میں ہمارا موضوع جاری تھا کہ تہذیب و ثقافت کے محاذ پر اس جنگ میں مسلمانوں اور اسلام کے دشمنان کی طرف سے جو مختلف قسم کے شبہات، اعتراضات اور مسلمانوں کے عقیدے اور ولا اور برا کو کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے پھیلانے کے کیا کیا ذرائع ہیں۔ اس ضمن میں ان ذرائع کی اہمیت و افادیت اور موجودہ دور میں ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں وسائل اعلام، جس کو ہم ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، کہ جو آلات اور اسباب پیدا ہو گئے ہیں وہ ماضی میں کبھی نہیں تھے۔ بہت بڑے پیمانے پر یہ معاملات انجام پاتے ہیں، اور ہمارے اندازے نہیں ہیں کہ بعض ملکوں میں یا یہ عالمی طاقتیں اور یہ تبشیری یا اسلام مخالف تحریکیں سالانہ اتنا بجٹ صرف اس ذرائع ابلاغ پر خرچ کرتی ہیں کہ بعض مسلم ملکوں کا ٹوٹل بجٹ اس کے برابر نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے اثرات بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں وسائل اعلام کا انہوں نے ذکر کیا کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر، اور یہ شروع کے بعض دروس میں ہم نے اس کی کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ ذرائع ابلاغ کا معاملہ کتنا خطرناک اور کتنا گھنا زبردست انہوں نے بنا رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر استشراق کی تحریکیں، مستشرقین، وہ مغرب کے علماء، وہ یورپ کے لوگ جو مختلف فنون کے ماہر ہیں لیکن انہوں نے اسلامی علوم پر کام کیا، اور میں نے اس ضمن میں اپنے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا رمضان المبارک سے پہلے، صرف تازہ کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ کلام آگے جڑ جائے، کہ ان کے یہاں استشراق کی انتہائی گہری اور زبردست منصوبہ بندی ہوئی، باقاعدہ کالج اور یونیورسٹی کے انداز میں جنگلوں میں اور مختلف علاقوں میں کالجز، یونیورسٹیاں کھولی گئیں، اس میں قرآن و حدیث، عربی زبان کی علوم اسلامیہ کی تعلیم دی گئی، اور ان علماء کو تیار کر کے اسلام اور مسلمانوں کو مرعوب اور متاثر کرنے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور سوالات اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ان کی الگ تصنیفات ہے۔ بعض ایسے کام ان مستشرقین نے کیے جو مسلمانوں نے نہیں کیے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، ایک 7 اور 9 جلدوں میں الگ الگ مطابع سے چھاپی ہوئی کتابیں ہیں۔ ہاں، یہ چھپی ہوئی 9 حدیث کی کتابوں کی حدیثوں کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو لغت کی طرح ایک لفظ حدیث کا آپ لیجئے اور اس کو دیکھیے، وہ المعجم المفہرس میں آپ کو وہ حدیث ان 9 کتابوں میں کہاں کہاں یا کن کن کتابوں میں آئی ہے، یا کسی ایک کتاب میں، بخاری، مسلم اور کتب ستہ جن کو ہم کہتے ہیں، موطا، مسند احمد، سنن دارمی، 9 کتابوں کو اکٹھا کر کے اس کی ایک ڈکشنری بنائی۔ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے بنائی تھی اسے، اور یہ خفیہ تھی، کسی مسلمان کے ہاتھ لگی چوری کر کے، اس نے لبنان کے مطبع سے چھاپا اور یہ دنیا کے سامنے آئی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت سے تحقیقی کام انہوں نے ایسے کیے قرآن اور حدیث کی تعلق سے جو مسلمانوں نے نہیں کیے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مہارت کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیے۔ انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کو مسلمانوں کی شکل و صورت دے کر کرتا پاجامہ، ٹوپی، پگڑی پہنا کر مسلم علاقوں میں بھیجا گیا۔ وہ ہیں اندر سے عیسائی، یہودی، اور مسلمان مسجد میں امامت کر رہے ہیں، خطیب ہیں، اور اپنا زہر آہستہ آہستہ پھیلاتے ہیں۔ یہ مستشرقین کی ایک پوری ٹیم اور پورا ایک تحریک ہے۔ نمبر 3 انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مختلف ملکوں میں اور خاص طور سے مسلم ممالک میں، مسلم علاقوں میں جو غیر یہودی، غیر عیسائی علاقے ہیں، وہاں اپنے اسکولز کھولنا۔ ہمارے یہاں جیسے بڑے شہروں میں بلکہ چھوٹے مقامات پر بھی مشنری اسکول پائے جاتے ہیں، تو یہ اجنبی مدارس انہوں نے کہا
اسے کھولنا، جس کو انٹرنیشنل اسکول کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اسکول کا یہ ڈھب جو ہے آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان یا مقامی لوگ بھی اس کو اپنا رہے ہیں، لیکن اس ضمن میں انہوں نے جو باتیں بیان کی تھی کہ ان کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو عالمی طاقتوں، قوتوں اور منصوبہ بنانے والے لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، اسی نہج پر یہ چلتے ہیں۔ اس ضمن میں شیخ محمد عبد الجبار کی بات کو انہوں نے پیش کیا، ان کے ایک لمبے چوڑے اقتباس کو، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس تعلیمی محاذ پر جو کوششیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، عقیدہ توحید اور ولا اور برا کو کمزور کرنے کے لیے جو محنت کی جا رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی صحیح تصویر سمجھنے کے لیے ہم کو چند نکات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اور انہوں نے اس ضمن میں جو نکات پیش کیے تھے، ہم لوگ 4 نکتے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسی کے آخری چوتھے نکتے میں قرآن کی یہ 2 آیتیں بھی انہوں نے پیش کی تھی جو میں نے آغاز میں پڑھی کہ وہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تمہیں چاہیے کہ تم ربانی بن جاؤ، رب والے، اللہ والے بن جاؤ، ہاں، جو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اس وجہ سے پڑھاتے ہو، سیکھتے ہو، اور جو پڑھتے ہو۔ تو میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد ربانی بننا ہے، اللہ والا بننا ہے۔ اور پھر ہماری یعنی یہ تعلیم کا مقصد بتاتے ہوئے کہ اعدائے دین نے، مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں نے جو تعلیمی ادارے کھول رکھے ہیں، انہوں نے تعلیم کے مقاصد کو بدل دیا۔ اب علم حاصل کرنا، ڈگری اور سرٹیفکیٹ لینا دنیا کے حصول کے لیے ٹھہرا ہے کہ بڑی پوسٹ مل جائے، نوکری مل جائے، دنیا کے مقاصد حاصل کریں۔ اس ضمن میں نے کچھ اشارے کیے تھے، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی آج جو بڑی بڑی ڈگریاں پا لیتے ہیں، بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی اعلیٰ منصب پا لیا، وزیر بن گئے، کلیکٹر بن گئے، اور کوئی اور بڑی حیثیت حاصل ہو گئی، تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کا کردار قوم و ملت کے تئیں یا اپنے آپ کے ارد گرد میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو ہم تعلیم کے مقاصد کے طور پر جانتے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ ایک مسلمان صاحب علم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ فوائد اس میں اس کی شخصیت میں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ خود پسندی، اس کی کوششیں، اس کی ترقیاں، ہاں، اپنے اور اپنے خاندان کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا دارانہ مزاج نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسے لوگ قوم ملت کے لیے فیض پہنچانے والے نہیں ہوتے۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ تعلیم کو کے زاویے اور مقصد کو، اس کے نشان کو ہی بدل دیا جائے، جبکہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اس آیت نے بیان کیا کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ ربانی بنیں، آپ کے اندر روحانیت ہونی چاہیے، اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، ساتھ ہی قیامت کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ ایک بوجھ ہے، ذمہ داری ہے جس کے متعلق ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ جہنم سے بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا لازم ہے۔ ہم سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ اسلام میں تعلیم کا تربیت مقصود ہے کہ آپ بچوں کو ایسا بنائیں، اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر نگراں لوگوں کو ایسا بنائیں کہ وہ جہنم سے بچنے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو تعلیم کو اصلاح سے جوڑا گیا ہے، تعلیم کو تعمیر شخصیت سے جوڑا گیا ہے، فرد کی اصلاح، گھر اور سماج کی اصلاح سے جوڑا گیا ہے۔ لیکن موجودہ اجنبی تعلیم اور دنیا میں جو تعلیم کا غلغلہ اور شور ہنگامہ مچایا جاتا ہے، لوگ تعلیم کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹیاں، کالجز یہ ڈگریوں کی دکان بن گئی ہے، دنیا داری کا ایک راستہ اور آلہ بن گیا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے ہم کو دنیا کمانا ہے، حیثیت حاصل کرنی ہے، پوسٹ لینی ہے اور زیادہ سے زیادہ سرکاری نوکری مل جائے، بس یہ اس کی معراج ہے۔ علم کا یہ مقصد نہیں ہے، علم کا مقصد ہے انسان بنانا، انسانیت کی تعمیر کرنا، نیکیوں کو فروغ دینا، برائیوں کو کمزور بنانا۔ کیا یہ مقاصد آج کی تعلیم میں ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ یہ جو نظر نہیں آتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ اس پر محنت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی میں کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ یہ مسلمانوں نے تعلیم کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کو ترقی کے راستے پر ڈالا۔
جب مسلمانوں کا دور عروج تھا، اندلس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس پیریڈ میں مسلمان دنیا پر غالب تھے، دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے، بلکہ یورپ کے ایسے ماہرین علماء جو اس فن کے ماہر ہیں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں آج بھی کہ 800 سال تک دنیا میں کوئی بھی چیز ایجاد ہوئی تو وہ مسلمانوں نے کی، لیکن مسلمانوں نے جب ترقی کی تو وہ علم کے ساتھ ساتھ رب کا نام لیتے تھے، یعنی علم کو گمراہی سے بچانے والی بات ایمان ہے، ایمان کے ساتھ علم، والذین اوتوا العلم کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے، ایمان اور علم دونوں کہا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں سے دوسری قوموں نے یہ تو سیکھ لیا کہ پڑھ کر ترقی حاصل ہوتی ہے دنیا کی، لیکن یہ نہیں سیکھا یا ہم نے نہیں سکھایا کہ پڑھنا ہے رب کے نام سے۔ یہ تعلیم بھی مقید ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کریں، اس کی پابندی کریں، تو تعلیم بھی جو ہے راہ راست پر رہے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم خود گمراہی کا شکار ہے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تعلیم جو راستہ دکھانے والی کہلاتی ہے یہ خود گمراہی کا شکار ہے، اس کے مقاصد بدل دیے گئے اور اعلیٰ ترین مقاصد سے ہٹ کر دنیا تعلیم کو گھٹیا اور بالکل حقیر قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، نمبر 5 پر شیخ عبد الجبار محیمین کی عبارت میں انہوں نے پیش کیا، ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، اب تک میں پچھلی بات کی تھوڑی سی تشریح کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں تعلیمی میدان میں خارجی اثرات اور دخل اندازیاں پائی جاتی ہیں، خارجی افکار، خارجی تحقیقات، ان کے خیالات، ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے تعلیمی مواد، ان کا منہج تعلیم کا نصاب اور طریقہ کار مسلمان ملکوں میں بھی، مسلمان اسکولوں کالجوں میں بھی اب وہ زیادہ اختیار کیا جاتا ہے جو غیروں کا تیار کیا ہوا ہے، ان کے بنائے ہوئے خطوط ہیں۔ ہاں، چنانچہ ایسا کرنا، صاحب کتاب نے کہا، یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ چیز ہمیں مسلم ممالک میں، مسلم اکثریت والے علاقوں میں زیادہ واضح نظر آئے گی۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں ملا جلا معاملہ ہے، یہاں بھی ہے، خاص طور سے بڑے شہروں میں، لیکن یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں جہاں اکثریت یا کل آبادی مسلمانوں کی ہے، وہاں یہ چیز بہت واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ اجنبی مداخلت اختیار کرنا، ان کے اثرات کو قبول کرنا۔ دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی فن اور میدان میں مسلمانوں کے یہاں کمی کمزوری ہے اور غیر مسلم میں اس کا کوئی ماہر پایا جاتا ہے تو اس سے مدد لینا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں حضرت بکر صدیق اور آپ جو پہلے غار میں تھے اور پھر وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن اریقط آئے اور انہوں نے بطور دلیل راہ، یعنی راستہ بتانے والے رہنما کے طور پر ساتھ دیا۔ اس وقت عبداللہ بن اریقط مشرک تھے، کافر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے ان کو متعین کیا، عہد و پیمان کیا۔ کیسے حالات میں؟ جبکہ ہجرت کا یہ راز صرف 5-7 لوگوں کو مسلمانوں میں بھی معلوم تھا۔ کفار و مشرکین نے آپ پر اور ابوبکر صدیق پر 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، زندہ یا مردہ لانے پر۔ ایسے میں کوئی بھی پگھل سکتا تھا، لیکن قابل اعتماد ایک مشرک کو آپ نے گویا آج کی زبان میں ہائر کیا، متعین کیا کہ آپ اس دن فلاں مقام پر آئیں اور وہاں سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے جو معمول کا راستہ ہے مدینہ جانے کا، اس سے ہٹ کر دوسرے راستے سے لے چلے، کیونکہ وہ راستوں کے جانکار تھے، ماہر تھے۔ تو اس سے ہم کو اور ایسی اور بھی مثالیں ملے گی، یہ سبق ملتا ہے کہ غیر مسلم سے بعض امور میں، دنیاوی امور میں مدد لینا، رہنمائی لینا ممکن ہے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کو فدیہ متعین کیا گیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے مالی طور پر، ان کو کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو ایک آدمی جو ہے پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ تو وہاں وہ چیز جو وہ جانتے تھے وہ ان سے سیکھنے کے لیے کا ہم کو ثبوت مل رہا ہے، لیکن اپنے منہج کو، اپنے طریقہ کار کو دوسروں کی فکر کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو دوسرے کا تابع بنا دینا، ان سے متاثر اور مرعوب ہونا، یہ درست نہیں ہے۔ آج مسلم دنیا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمانوں کے بیچ تعلیم کے ماہرین بنتے ہیں
ان کی مہارت جو ہے وہ جا کر مستشرقین اور اعدائے دین کی تحقیقات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ان کے اندر یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ان کے نقائص کو مبرہن کریں، بے نقاب کریں کہ آپ کے تعلیمی سسٹم میں، آپ کے طریقہ کار میں یہ خامی ہے، مقصدیت کا فقدان ہے، معنویت نہیں پائی جاتی۔ اور ہمارے بچوں کو اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کا نصاب تعلیم جو ہے وہ عیسائیت کی تہذیب و ثقافت اپنے اندر رکھتا ہے، اسلام اور اسلامی۔ جب اسلام اور اسلامی افکار کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیکولر ہونا چاہیے تعلیم کو، ہاں اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی جو نصاب تعلیم تیار کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں اور آئینی طور پر تمام مذاہب کے لوگوں کو یکساں حقوق اور آزادی حاصل ہے، کسی ایک سرکاری طور پر کسی ایک مذہب کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کاغذ پہ لکھے ہوئے اس قانون کی حقیقت اور عملی زندگی میں کیا حیثیت ہے، ہم آج اچھی طرح نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ جھیل رہے ہیں، برت رہے ہیں۔ سرکاری آفیسز میں ہم دیکھتے ہیں کسی ایک خاص مذہب کی پہچان اور علامتیں واضح طور سے نظر آتی ہیں۔ اب تو سواریوں میں جو سرکاری بسیں ہیں، سواریاں ہیں، ان میں بھی آپ کو مورتیاں اور تصویریں مل جائے گی۔ ہندو مذہب کے اثرات واضح طور پر جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی مذہبی چیز کسی سرکاری معاملے میں نظر نہیں آئے گی، اور آپ کو ہر جگہ اس کا عمل دخل نظر آئے گا۔ اور موجودہ حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے، اس نے حکومت کا قیام اور لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے مذہب کا ہی استحصال کیا، اپنے مذہب کے اور مذہبی منافرت پھیلا کر اور اپنے ہم مذہبوں کو رجھا کر جو ہے مذہب کی دہائیاں دے کر جو ہے حکومت حاصل کی اور ہندوتو کے نام پر حکومت حاصل کی۔ لہٰذا یہ ہر جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھائی جائیں، ان کے اپنے سرسوتی اسکول جو چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں، آج 28-30 ہزار بلکہ 40-45 ہزار کی تعداد ہو چکی ہے، ان کے یہاں ان کی اپنی فکر اور مکتب خیال کے مطابق نصاب تعلیم متعین کیا جاتا ہے، جس میں حقائق سے ہٹ کر مسلمان اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑا جاتا ہے۔ وہاں کے پڑھے ہوئے بچے مسلمانوں سے نفرت سیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ اس ہندوستانی تاریخ میں مغلیہ یا مسلمانوں کے غلبے کے دور میں ہندوؤں پر ظلم زیادتی کی گئی، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، ان کے منادر اور عبادت گاہوں کو توڑا گیا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط تاریخ ہے۔ ایسا بتا کر ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے۔ اور پھر ہمارے بچے اگر بھول چوک سے ان کے ادارے میں چلے گئے، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کا نصاب تعلیم پڑھنے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج کچھ ہندوستان میں ہم کو ایسے بہت سے افراد نظر آئیں گے جو ان اسکولوں میں پڑھے ہیں اسلامی اور مسلمانوں کے معاشرے سے ہٹ کر، تو ان کے سوچنے کا انداز، ان کا رہن سہن، گفتگو اور ان کی تہذیب و ثقافت میں آپ کو انہی کے مذہب کی رنگ نظر آئے گا، اور توحید کے اثرات کا فقدان نظر آئے گا۔ یہی اس تعلیم کے ذریعے سے دشمنان دین کا اصل مقصود ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجنبی تعلیم کے حوالے اپنے مسلمان اداروں یا ملکوں کو کر دینا، تعلیمی اداروں میں ان کی دخل اندازی اور ان کا غلبہ اختیار کرنا پوری امت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پوری امت کو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نسلیں پروان چڑھتی ہیں، ذہن سازی کی جاتی ہے، اور کسی قوم و ملت کے اگلے رہنما وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طور سے اس بنیاد پر کہ جو نسلیں ان درسگاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، اگر ان کے سامنے دین کو محرف کر کے، دین کی تحریف کر کے پیش کی جاتی ہے، اور غزوہ فکری یعنی فکری جنگ، ثقافتی اور تہذیبی جنگ کے سلسلے میں ان کے عقلوں کو مختلف انداز میں متاثر اور مرعوب کیا جاتا ہے۔ اب جب ہمارا پڑھا لکھا طبقہ پڑھ لکھ لینے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے منفی فکر کا حامل ہو، قرآن اور حدیث کو غیر اہم سمجھتا ہو، عقیدہ توحید اس کی نظر میں کوئی اہمیت کا حامل نہ ہو، تو بتائیے وہ قوم اور ملت کے کس کام کے؟ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں، صاحب نظر ہوں گے تو اس کی گہرائی، اس کی تاثیر اور اہمیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قوموں کو تباہ کر دینے کا یہ راستہ ہے۔ سب سے زیادہ کسی قوم کے بنانے اور بگاڑنے کا جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم سے زیادہ مؤثر چیز کوئی اور ہے ہی نہیں ذہن سازی میں، تربیت کے معاملے میں، اور اس کو پورے طریقے سے کیپچر کیا ہوا ہے دشمنان دین نے۔ جیسے میڈیا کے بارے میں ہم
جانتے ہیں. یہ ذرا کھلا معاملہ ہے. بار بار لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا ان کے قبضے میں ہے, وہی خبر چھپتی ہے جو وہ چاہتے ہیں, وہی چیزیں مشہور کرتے ہیں جو مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے والی ہو. یہ میڈیا والی بات تو لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن تعلیم کے راستے پر کے سلسلے میں اچھے لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں, بلکہ تعلیمی میدان میں کام کرنے والے لوگ بھی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں, یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اجنبی تعلیم کے اثرات کو ان مدارس میں اگر ہم کو محسوس کرنا ہے تو یہاں سے فارغ ہونے والوں کو دیکھیں. ابھی اگر میں نام گنواؤں, عارف محمد خان صاحب ابھی شاید گوا کے گورنر تھے, بی جے پی میں چلے گئے تھے, یہ کسی زمانے میں یہ بڑی شہرت پائے تھے, کانگریس میں تھے. کس بات پر؟ انہوں نے اسلامی معاملات میں جب شاہ بانو کیس چلا تو اس پر اعتراض کیا. ہائی فائی ایجوکیٹڈ آدمی, اعلیٰ تعلیم یافتہ, سر سید احمد خان ہندوستان میں تعلیم کے معمار کہلاتے. ہاں, ان کے کارنامے سے انکار نہیں ہے, لیکن دینی فکر کے سلسلے میں آپ ان کی خطبات احمدیہ یا تفسیر احمدیہ پڑھیے جو انہوں نے لکھی. ڈاکٹر سر ولیم میور, اس نے اسلام اور اسلام کے بہت سارے معاملات پر, معجزات پر, حدیثوں پر اعتراض کیا. سر سید صاحب اس کا جواب دینے کے لیے کتاب لکھتے ہیں, اور جواب دینے میں اتنی محنت کی کہ لنڈن کی لائبریری تک جا کے کتابیں کھنگالی, لیکن جب جواب دیا تو خود بھی قرآن حدیث کی حدیثوں اور بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثوں کا رد کر دیا, عقلی توجیہات کی, قرآن کے مسلمہ عقائد کا رد کر دیا. فرشتے کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے, یہ ان کا کہنا ہے. جن یا شیطان الگ سے مخلوق نہیں ہے. انسان کے اندر جو اچھائی کا مادہ ہے وہ فرشتے ہیں, برائی کا مادہ ہے وہ شیطان ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جن کو ہم تعلیم یافتہ سمجھ رہے ہیں, انگریزوں کے تعلیم یافتہ, ڈاکٹر سر ولیم کیا لارڈ میکالے نے کہا تھا نا, ہندوستان میں جو تعلیم کا معمار کہلاتا ہے انگریزی دور کا, وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں, میں نے اس سے پہلے یہ قول نقل کیا تھا کہ اب جب ہمارے پاس حکومت آ ہی گئی ہے تو ہندوستان میں ہم اپنی اس حکومت کے بیچ میں یہاں کے بچوں کو ایسی تعلیم دیں, ایسا نصاب تیار کریں اور پڑھائیں کہ یہاں کے لوگ نسلی طور پر تو ہندوستانی ہوں لیکن دماغ اور فکر کے طور پر برطانوی اور انگریز ہوں. اور آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے, اور پوری دنیا میں یہ برین واشنگ والا کام, ذہن سازی والا کام, مختلف انداز میں جو ہم شبہات کے فتنے کے مختلف دوسرے طریقے پڑھ چکے ہیں, اس میں یہ تعلیم کا استعمال بہت غضب کا اور زبردست طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے آگے کہا کہ ہم ان مدارس کے فارغ ہونے والے لڑکوں میں, طلبہ میں, طالبات میں اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے مدرسوں کو جو جدید تعلیم یافتہ ہیں اور ترقی یافتہ یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیم درسگاہیں کہلاتی ہیں, وہاں کے پڑھنے والے مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کیسے ہیں, عقیدہ توحید میں ان کی کتنی پکڑ ہے, آخرت اور دین کے معاملے میں, روحانیت کے معاملے میں وہ کیسے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے 2 مثالیں دی, 50 مثالیں دے سکتے ہیں. یہ جو سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین قسم کے لوگ ہیں نا, وہ سب اسی قبیلے کے ہیں. یا تو وہ ان کے اداروں میں پڑھ گئے اور پڑھنے کے بعد انہوں نے مسلم مخالف افکار کو پڑھا, سمجھا, اور اسلام کے حقائق سے ناآشنا رہے اور اسلام پر اعتراضات شروع کر دیا. وہی زبان بولنے لگے جو مسلم دشمن بولتے ہیں, وہی بات ان کی ہے, زبان ان کی ہے, اور ہمارے سامنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ان کی اپنی تحقیق ہے. خیر, تو ایسے بہت ساری مثالیں. ان کے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ما یغیب عنا اکثر, آپ بعض یہ جدید تعلیم کے متاثر پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے, ان کے اندر یہ اثرات نظر آئیں گے, اور جو ہم سے غائب ہے, کچھ چیزیں تو نظر آتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ زیادہ ہے. بہت سے لوگ مشہور نہیں ہوتے, لیکن آپ دیکھیں گے بمبئی میں ایسے کئی لوگوں سے سابقہ پڑا جو فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, یا کچھ دوسرے لوگ. ہمارے یہاں باندرہ میں ایک صاحب جنہوں نے قرآن و حدیث کا مسلک قبول کیا, پہلے فلمیں بناتے تھے, توبہ کر لی, تو بتاتے ہیں کہ فلمی دنیا میں جو مسلمان ہیں اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے, تو کیسے کیسی باتیں ان کی طرف سے آتی ہیں, اور اس میں ہائی فائی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ. انہوں نے بعض لوگوں کے بارے میں بتایا, داڑھی پر اعتراض, پردے پر اعتراض, یہ تو بہت کامن سی بات ہے. لیکن یہ غیر مسلم جو انداز میں بات کرتا ہے, اسی انداز میں یہ ان اداروں کا, اس تعلیم سے تعلیم یافتہ مسلمان بھی باتیں کرتا ہے اور وہی اعتراضات دہراتا ہے. اس کو قرآن حدیث کا جواب نہیں معلوم,
اسے توحید کی اہمیت نہیں معلوم، دین کی غیرت نہیں جانتا، دینی حمیت سے وہ واقف نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ایسے اداروں میں اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کرنے کے بعد دینی حمیت اور غیرت کھو دے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ کتنی بھی اعلیٰ پوسٹ حاصل کر لے، وہ بے وقوفی ہے، آپ اس پر فخر نہ کریں بلکہ شرم کریں، یہ شرمناک ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا، انٹرنیشنل اسکول سے پڑھے ہوئے، ہائی فائی ایجوکیشن حاصل کی اور یہ اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا۔ اگر اونچی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد وہ توحید سے ناواقف ہے، اللہ اور رسول کی باتوں پر اعتراض کرتا ہے۔ ٹرین میں ہم کو ایک صاحب ملے تھے، بڑے ہائی فائی ایجوکیٹڈ، کہ فلاں جج نے جو ہے وہ یہ اعتراض کیا، ہاتھ کاٹنے کی سزا یا مسلمانوں کو پردے کی کا جو تعلیم دی گئی تھی وہ جو ہے مسلم عورتوں کو، وہ دراصل عرب میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے، اے سی 2 ٹائر میں سفر کرنے والا، ہم لوگ اتفاق سے چلے گئے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جج کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تھا جب آپ عرب میں آئے اور عرب کی عورتیں اوپر سے بالکل برہنہ رہتی تھی، صرف نیچے کا کپڑا پہنتی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ مسلمان ہیں، ہاں، اور ادھیڑ سے زیادہ مطلب بڑھاپے کے قریب عمر نظر آ رہی تھی، بڑی دیر لگی ان کو سمجھانے میں قرآن حدیث کی دلیلیں، اور پھر بار بار وہ حوالہ دے رہے تھے، جج صاحب بولتے ہیں، جج صاحب بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس لیے اس بات کو اڑے ہوئے کہ کہنے والا جج ہے، تو جج کے مقابلے میں ان سے بڑے بڑے ججوں کو میں اگر پیش کر دوں تو مانیں گے آپ؟ یا اس لیول کے بہت سارے لوگ شرکیہ باتیں کہتے ہیں، تو کیا آپ اس لیے مان لیں گے ان کی بات کہ وہ جج ہے؟ ہمارے یہاں دلائل کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جدید تہذیب کے اور اسکول کالجوں کے مارے یہ رونق دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی شان یہاں نظر۔ مسلمان مدرسے میں جاؤ تو دیکھو وہاں تو بڑا معاملہ خراب ہے، ہاں، وہاں ویسی صفائی نظر نہیں آتی، انتظام کم نظر آتا ہے۔ اب ان کو چندے اندوں کا معاملہ ہے، ان کے وسائل کم ہیں، لیکن ان کے پاس تو میں نے جیسا کہ بتایا، جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، مقصد بناتے ہیں، اور خاص طور سے اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے، مسلمانوں اور اسلام کو متاثر کرنے کے لیے، تو جن امور پر ہم 100 روپیہ خرچ نہیں کرتے وہاں وہ کروڑ خرچ کرتے ہیں۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ جن کاموں کے لیے، مذہبی مقاصد کے لیے، جہاں ہمارے یہاں 100 روپیہ خرچ، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں اساتذہ، مدارس کے طلباء، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ابھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ جائز ناجائز والی بات۔ اہل علم کا مقام ہمارے سماج میں کیا ہے، ان کے سماج میں کیا ہے؟ آپ کو پادری اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کمپنی کی گاڑیوں میں نظر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے پیچھے بھاگا جائے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے لوگ اپنے علماء کی کیا قیمت اور قدر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں دینی علم اور اہل علم کی کیا قدر ہے۔ جب ہمارے یہاں قدر و قیمت تھی تو ان کا مقام سماج میں بھی سب سے اونچا تھا، تنخواہوں میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، حکومتوں میں بھی ان کو اعلیٰ مناصب اور حیثیت دی جاتی تھی۔ آج تو مولویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے سیاست، اور یہ جاہل آدمی کوئی اگر کارپوریشن کا الیکشن لڑ لے اور جیت جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو علماء سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ دین علماء سمجھتے نہیں ہیں، ان کی شرافت کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین انسان سب سے زیادہ متقی آدمی ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو جتنا متقی پرہیزگار ہے۔ یہ قرآن حدیث کہتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فرقانہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو فرقان دیتا ہے، پرکھ دیتا ہے، صحیح غلط حق باطل کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح، یا آپ جو سمجھ رہے ہیں اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح؟ خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اداروں سے فارغ ہونے والے، نکلنے والے لڑکوں میں آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں اجنبی تعلیم کے، اور جو ہمارے سامنے نہیں آتا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ میڈیا میں نہیں آتے، ان کے افکار اسٹیج پر نہیں آتے، کتابوں میں نہیں آتے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہی پڑھاتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ملحدانہ فکر کا حامل ہو گیا، قرآن حدیث پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دوسروں پر اثر انداز ہو یا نہ ہو عوامی سطح پر، لیکن اپنے اہل خانہ ارد گرد کے لوگوں پر تو اثر ڈالتا ہے، اور مختلف موقعوں پر اس کے یہ ظاہر جو ہے وہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک المیہ، ایک لائن میں، ایک جملے میں بیان کیا کہ
یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سماج اور معاشرے میں فرد کی سطح پہ اور گروہ کی شکل میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس قضیے کی خطرناکی کو سمجھ کر اس کے ازالے کے لیے کوشش کرے کہ مسلمان اجنبی تعلیم، مسلم دشمن تعلیمی منصوبوں کو سمجھ کر اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنی قوم کے افراد اور اداروں کو بچانے کی کوشش کرے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اگر کوئی کھڑا ہوگا بھی تو سب سے پہلے اس کو نکال کر باہر کریں گے اہل ادارہ اور ذمہ داران کہ یہ ہمارے یہاں مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اصلاح کے نام پہ مسائل کی جھنجھٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کا کاروبار چلتا رہے۔ تعلیم کسی کا مقصود نظر نہیں آتا، ہاں تعلیم کے ذریعے سے کمائی ہونا چاہیے۔ خیر، تو یہ مقاصد بدل گئے۔ چھٹے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی تعلیم سے متعلق ہماری گفتگو جو ہے اس میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہم اس سلسلے میں صرف مقامی یا صوبائی سطح پر گفتگو کر بس نہیں کر سکتے، بلکہ ملکی اور عالمی سطح پر اسے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ صرف جو غیر مسلموں کی جیسے مشنریز اسکول ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ اسکولوں کی یہ خطرناکی یا خطرہ جو ہے انہی اسکولوں سے نظر آتا ہے جو عیسائی چلا رہے ہیں، غیر مسلم چلا رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملکی اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے تو یہ خطرہ صرف ان اسکولوں میں نہیں ہے جو مشنری اسکول کہلاتے ہیں، جو مسلمان بچوں یا کسی بھی مذہب کے وہ بچوں کو اپنی مذہب اور ثقافت میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک اشارہ کروں یہاں کہ ہمارے ملک کے پیچھے جو منموہن سنگھ صاحب تھے، ہاں افغانستان میں جو شخص تھا پچھلا صدر، اور مسلم ملکوں میں آج دنیا کے بہت سارے وہ ملک جو عیسائی نہیں ہیں ان کے سربراہ اگر آپ تھوڑی سا چھان بین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے جو ہے امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، کسی نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، جیسے عمران خان صاحب ہیں، لندن میں زیادہ رہے، شادی بھی کی تھی، اور شاید لڑکی اسی لیے دی گئی ہو کہ یہ حکمراں بننے والے ہوں، تو کہیں اس طرح کا رشتہ ملے گا، کہیں وہ تعلیم حاصل کی ہے، کہیں اقوام متحدہ یا عالمی بینکوں میں کام کیا ہوگا، وہاں نوکر تھے یہ منموہن سنگھ، اور ہمارے وزیر خزانہ ساؤتھ کے جو تھے، مجھے کیا نام تھا ان کا، جی چدمبرم، ہاں یہ بھی نوکر تھے وہاں، ان لوگوں کو یہاں حاکم کی حیثیت سے بنایا گیا، شو کیا جاتا ہے بہت ماہر ہیں، ہو سکتا ہے ہوں، لیکن ویسی مہارت رکھنے والے دوسرے کو نہیں بنایا گیا، ان کو بنا کر یہ بنانے کے بعد یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جس ملک میں نوکری کرتے تھے، جہاں تعلیم حاصل کیا، ان سے متاثر رہیں گے، اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف مشنریز اسکول، اب ہم جو خطرہ بتا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ عیسائیوں کی مشنری اسکول ہے، اب ہمارے مالیگاؤں میں تو ایک آدھ دو ہے، ہاں ابھی کسی صاحب سے میں نے معلوم کیا تھا، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مالیگاؤں شہر میں مشنری اسکول میں ہمارے مسلمانوں کے ایک بڑے بڑے گھرانوں کے جو بچے شان کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پرے جو کرتے ہیں اس میں مشرکانہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں، عیسائی اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ ممبئی میں بتایا گیا کہ ایک اسکول ہے جہاں بڑے گھر کے لوگ ہیں، اب ایک بڑے گھر کے لوگ بظاہر وہ وہاں کی بچیاں جو ہیں برقعے میں چلتی ہیں ہر جگہ، اور واقعی اس معاملے میں دیندارانہ ماحول تھا وہاں، لیکن اس اسکول میں جب داخلہ کروایا تو ان کو پابندی لگا کہ آپ برقعے میں اندر نہیں آ سکتی، انہوں نے منظور کر لیا، اور وہ گھر سے برقعے میں جاتی ہیں، لیکن اسکول کے باہر ایک کمرہ ہے، وہاں وہ برقع اتار کر چست اور متعین کیا ہوا لباس پہنتی ہے۔ تو اب آدمی سوچے گا کہ صرف خطرہ وہی ہے جو ایسے اسکول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملکی اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے تو یہ اجنبی تعلیمی مدارس جو ہیں، غیر اسلامی اسکولز جو ہیں، مشنریز اسکول یا دوسرے اس قسم کے، صرف وہی خطرہ نہیں ہے یہ تعلیم کے میدان میں، بلکہ اس کو تعلیم کے گرد جو خطرات منڈلا رہے ہیں اور جن خطرات کے بیچ میں آج تعلیم کو گھیر دیا گیا ہے، ان تمام کے تناظر اور نقشے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بعض ایسے مدارس اور اسکول ہیں جو
مدارس الارسالیات کہلاتے ہیں، یعنی ڈیلیگیشن، کسی ملک سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، وہ آ رہے ہیں، یا امریکہ، یورپ اور اس کے ممالک کے کچھ لوگوں کو، کچھ خاص فن کے ماہرین کو بھیجا گیا۔ ابھی ہمارے یہاں سے حکومتی سطح پر اسرائیل لوگ بہت جا رہے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کس قسم کی ٹریننگ دینے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسرائیل بڑا ماہر ہے۔ کیا ماہر ہے؟ 70 سال ہو رہے ہیں فلسطین کا قضیہ دہشت گردی اگر وہ کہتا ہے، اول تو دہشت گردی ہے نہیں، دہشت گردی اسرائیل ہے، تو فلسطین کے قضیے کو، غزہ کے مسئلے کو حل کر لیا اس نے۔ کس بنیاد پر ماہر کہا جاتا ہے؟ وہ ماہر نہیں ہے، فساد پھیلانے والے دہشت گرد ہیں۔ تو ہمارے یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں، ہم ایسا مانتے ہیں کہ وہ دہشت گردی سیکھنے جا رہے ہیں، اسلام دشمنی سیکھنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کی فکر، افکار پر ضرب لگائی جائے، ان کی فکر و ثقافت کو متاثر کیا جائے، کس طریقے سے ان کو بے بس کرنے کی کوشش کی جائے، قتل کیا جائے، بے حیثیت بنایا جائے، یہ چیز ہے، یہ کوئی تعمیر نہیں ہے، تخریب ہے، دہشت گردی ہے۔ تو وہاں سیکھنے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ارسالیات کے مدارس یعنی وفد، ڈیلیگیشن، مشنری اسکول، کیا آپ وہاں سے کچھ ٹیچر آ کے یہاں ایک ٹریننگ کورس، عربی میں اس کو تدریبیہ کہتے ہیں، تدریبی کورس، ٹریننگ کورس دیتے ہیں 20 دن کا، 40 دن کا، 3 مہینے کا، 1 ہفتے کا۔ تو وہاں سے ٹیچرز یہاں آتے ہیں، یا یہاں سے وفد جا کر وہاں ان کے اسکولوں میں عارضی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، تو علمانیہ و دینیہ، یہ بے دینی بھی اور دینی بھی، ان کے ڈیلیگیشن جو ٹیچرز آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، یا یہاں سے جو جاتے ہیں، تو دینی تعلیم کے لیے بھی، اور یہاں علمانیہ کا لفظ جس کو ہم ترجمہ کریں گے سیکولر مانے لا دینی، جس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں، تو دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ترقی کے لیے ہے، اور دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے ڈیلیگیشن سفر کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے مدارس ہیں جو عارضی اسکول اور مدارس کے طور پر ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں کچھ دینی اور مذہبی اسکول اور مدارس ہیں جو نصرانی گروہوں کے لیے خاص ہیں، صرف عیسائیوں کو وہاں پڑھایا جاتا ہے۔ عیسائی اسکول اور کالجز ہیں جو کہ مسلم ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ سوچیں گے کہ صرف مسلم ممالک کی بات ہے، ہاں ہندوستان میں اس طریقے کے مدارس یا یہ معاملات کم ہیں، لیکن مسلم ممالک جیسے گلف کے بعض ممالک ہیں، وہاں آپ کو بعض ایسے اسکول ملیں گے کہ جو خاص عیسائیوں کے لیے، وہاں جنسیات کے لیے بھی ہے، یعنی الگ الگ ملکوں کے طلبہ کے لیے الگ الگ اسکول اور مدارس، جیسے ہندوستانی بچوں کو ہندوستانی پاکستانی بچے جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے الگ اسکول ہے، ایسے ہی آپ کو عیسائیوں کے اسکول ملیں گے، اور ان اسکولوں کے ذریعے سے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کا اصل مقاصد، ان کو مدد ملتی ہے اوپر سے، اور یہاں جو وہ سہولیات دیتے ہیں، تعلیم کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں، وہاں کے بچوں کو جو اٹریکشن والا معاملہ دیا جاتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور مسلمان اسکولوں کو کمتر سمجھتے ہیں، جیسے آج ہمارے سماج میں اسلامی مدارس کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اردو اسکولوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اور ہاں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے اردو اسکولوں کے ٹیچرز یا ہمارے اسکولوں کے ذمہ داران جو ہیں غیر سنجیدہ ہیں، تعلیم کے معاملے میں اس کو بہتر بنانے کی ان کے یہاں فکر ہے ہی نہیں۔ پیسہ کمانا ہے، جاہل لوگ تعلیمی اداروں کے ٹرسٹی بنے ہیں، جن کا میدان علم اور تعلیم ہے ہی نہیں، وہ اساتذہ کے معاملات طے کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عجوبہ کاری ہے۔ آپ کو امریکہ اور یورپ والوں میں یہ خامی نظر نہیں آئے گی؟ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے۔ امریکہ اور یورپ کے لوگوں کی کامیابی کا ایک راز ہے، اب ہمارے یہاں ہندوستان میں سب سے بڑے دشمن خود ہندوستانی ہیں۔ یہاں جات پات چلتی ہے، ایک برہمن غیر برہمن کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لوگ مر رہے ہیں، کسان پریشان ہیں، قانون مخالف 6 مہینے سے تحریک چل رہی ہے، سننے کو تیار نہیں۔ تو ہمارے دشمن خود ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، جو ذات کی بنیاد پر کہ یہ ترقی نہ کریں۔ لیکن امریکہ یورپ کے ملکوں میں آپ کو ذات کی بنیاد پہ نہیں ملے گا۔ ایک چائنا میں چائنیز ہے تو کسی بھی مذہب کا اور طبقے کا ہو، وہ اگر ترقی کر رہا ہے تو چائنا کی ترقی ہے۔ کوئی جاپانی ترقی کر رہا ہے تو چاہے جس برادری کا ہو، وہ ترقی کر رہا ہے تو جاپان کی ترقی ہے۔ تو یہ فرقہ واریت جو ہے ملک کو بھی پیچھے کرتی ہے، اور اس بنیاد پر یہاں بہت سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو سہولیات میں بھی پیچھے رکھا جاتا ہے اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف فنون اور میدانوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس فن کے ہیں ہی نہیں۔ اب یہاں ایک کمپیوٹر کا کہتے ہیں کہ پینٹاگون اور امریکہ کی جو سب سے اعلیٰ سرکاری ادارہ تھا کمپیوٹر کا شعبے میں،
ہندوستان کا وہ شخص ابھی کچھ سالوں پہلے وہاں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین تھا جسے ہندوستان میں نوکری نہیں مل رہی تھی، یہاں نوکری نہیں مل رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ نچلی ذات کا رہا ہو، اگر مسلمان ہوتا تو اور نہیں ملتی، لیکن صلاحیت تھی۔ اور وہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر صلاحیت ہے تو ہم صلاحیت کو لے رہے ہیں، اس کی تنخواہ دے رہے ہیں، اور بھرپور ایسی تنخواہ دیتے ہیں جس کا ہمارے یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تنخواہ بھرپور دینے کے بعد اس کے دماغ کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اس کے دماغ کا استعمال کر کے اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے مذہب کو ترقی دیتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، اور پھر اسے جب بھرپور تنخواہ ملتی ہے تو یہ پورا کا پورا ان کا ذہنی غلام بن جاتا ہے آدمی۔ اور جن کے پاس اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، وہ دنیا پر راج کرتے ہیں، اسی لیے وہ راج کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں۔ مسلم ممالک میں آپس کی کھینچا تانی، ٹانگ کھینچنا، جیسے ہم چھوٹے سطح پر اپنے شہر گاؤں میں دیکھتے ہیں نا، ویسے ملکوں کی سطح پر مسلم ملکوں میں چل رہا ہے، اور یہ ماحول بنایا گیا ہے، یہ شبہات کے فتنے اور غزوہ فکری کا ایک حصہ ہے۔ خیر، بات لمبی ہو گئی، وقت کم بچا، میں اس نقطے کو پورا کروں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہاں ایسے مدارس ہیں جو رہتے مسلمان ملکوں میں ہیں، لیکن عیسائیوں کے لیے خاص اسکول پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے خاص پرائیویٹ اسکول بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جو ان مدارس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ میں خاص کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ارد گرد آج کل ہمارے یہاں بہت سارے پرائیویٹ اسکول ہیں، تو اب یہ پرائیویٹ اسکول جو مسلمان چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض مدارس میں بھی اب کچھ یہ بیماری لگنے لگی، تو وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ دکھانے کے لیے یورپ اور انٹرنیشنل اسکولوں کا کچھ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھائیوں کو نظر انداز کریں، لیکن ان کے اچھے برے کو بغیر اسلامی، میں یہاں ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کتنا بڑا بھی ماہر تعلیم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم کا نظام، فطرت کے مطابق تربیت کا انداز کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر مامور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور نگرانی میں وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، اور نبی بحیثیت معلم اور بحیثیت مربی امت پہ مبعوث کیا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی کا کاموں میں سے ایک کام ہے کہ الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دے، اس کا ایک کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تربیت کرے۔ تو فطری طور پر نبی کی شخصیت میں جو بات نظر آئے گی، کمال، خوبیاں، فطرت کا لحاظ، لوگوں کی نفسیات کا لحاظ، سائیکالوجی کا لحاظ، وہ کسی دوسری شخصیت میں کتنا بڑا ماہر تعلیم بن جائے، نبوت والی بات آ ہی نہیں سکتی۔ اب ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معلم کائنات، محسن انسانیت کی شخصیت، سیرت، تعلیمات موجود ہیں، اور ہم متاثر ہو کر دوسروں سے سیکھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے سیکھیں، اور ایک زمانہ تھا کہ اندلس کے مسلمان کالجز اور اسکولوں میں یورپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ یہ جب ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر ترقیات کرتے تھے، میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے مسلمان خود ساختہ دانشور اور ماہرین، تعلیم کے ماہرین، ذمہ داران سنیں گے تو مذاق اڑائیں گے، یہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ بکواس لگے گی اس لیے کہ آپ دین کی حقائق کو، نبی کے مقام کو، قرآن اور حدیث کی حیثیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نصاب تعلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں جو بات ملے گی آپ کو انسانیت کی تعمیر کی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ تو مسلمان دوسروں سے متاثر اور مرعوب ہو۔ میں نے کہا یہ بات اس استثنائی ہے کہ بعض تجربات، بعض امور میں اگر کوئی دوسرا ماہر فن ہے تو ہم اس سے استفادہ کریں گے، لیکن اپنی فکر، اپنے معاملے کو اس کے حوالے کر دیں، یہ قطعی طور سے جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے یہ ساری خرابیاں آ رہی ہیں، اور غزوہ فکری کے محاذ پر یہی کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی مدارس ہیں جو ہیں تو ہمارے ملک کے، ہیں تو مسلمانوں کے، لیکن وہ مشنری اسکولوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے آپ ہمارے شہر میں دیکھ لیجیے، انٹرنیشنل اسکول کی کوئی بات دیکھ کر آتے ہیں، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلا سمجھے بوجھے۔ کوئی اچھی چیز ہے تو فبہا، لیکن دینی نقطۂ نظر سے اس پر غور کیا جائے، یہ شعور ہو تب نہ غور کریں گے۔ یہ شعور بھی نہیں ہے اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دوسری طرف ایسی عام تعلیم ہمارے یہاں پائی جاتی ہے حکومتی سطحوں پر،
جو کہ مقناطیسی اعتبار سے اپنے اندر کشش رکھتی ہے. ہاں، اور وہ تعلیم جو ہے ہمارے دینی مدارس کو بھی کے سامنے بھی اب نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ مسلم اسکولوں کو، مسلم مدرسوں کو اس کو نمونہ مان کر اس کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ تیسرے نمبر پر انہوں نے پیش کیا تھا. چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ تعلیمی محاذ پر کام کرنے کے لیے کافروں کے ملکوں میں مسلمان ملکوں سے نوجوان طلبہ اور طالبات، خاص طور سے جو نوخیز ہیں، ابھی تربیت کے ایسے مرحلے میں ہے کہ ان کی دماغ میں پختگی نہیں آئی ہے، تھوڑا اللڑ پنا ہے، کھلنڈرا پن ہے، تعلیم اور کچھ بننے کا جذبہ بھی ہے، اور جسمانی فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ان کے اندر نشاط، پھرتی اور قوت و طاقت بھی ہے. ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو رجھایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہمارے کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ لیجیے، ہم آپ کو ایسی ایسی سہولیات دیں گے. تو مسلم ملکوں سے یا مختلف علاقوں سے جو مسلم طلبہ ہیں ان کو چن کر جو ممتاز اور اعلیٰ کیا بولیں گے میرٹ لسٹ کے لیول کے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں. تو ان کے وفود کو بلایا جاتا ہے، ان کی کھیپوں کو بلایا جاتا ہے. اور یورپ اور امریکہ میں ایسا بہت مضبوط انداز میں گھنے طور پر کیا جاتا ہے. یہ ان کے الفاظ کے ترجمے کو تکثیف، کسی چیز کو گہرا اور گھنا بنانا، یعنی اس کو بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے. یہ تعلیمی اعتبار سے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو اشارہ کروں کہ شاید تعلیمی اعتبار سے بچے جو وہاں جاتے ہیں آپ کے علم میں نہ ہو. ہمارے ہاں عرب ملکوں سے بہت سے بچے جاتے ہیں، اور ہندوستان کے بھی بڑے شہروں کے. اب بعض ایسے ہیں چائنا میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں مختلف ڈگریاں، میڈیکل ڈگری، اکنامیکل ڈگری، MBA کی ڈگریاں لینے جاتے ہیں. ہاں، یہ ایک طرف یہ ہے. میں ساتھ میں جوڑ دوں کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی کچھ ڈیلیگیشنز کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں آئیے. امریکہ صحافیوں کو، علماء کو اور سماجی کارکنوں کو، ماہرین معیشت کو بلایا جاتا ہے، اعلیٰ ہوٹل میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے دورہ کرایا جاتا ہے، اپنے ملک کی خوبصورتی اور رونق اور جاذب چیزوں کو دکھایا جاتا ہے. ہاں، ایک طرف جو ہے ان کے بڑے بڑے ماہرین کے ساتھ لیکچر کروایا جاتا ہے، ملاقات کر کے وہ ان کو لیکچرز دیتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کی خوبیاں بتاتے ہیں. بیچ بیچ میں ان کو ساحل سمندر پر لے جایا جاتا ہے کہ بیچ پر دیکھیے کہ کس طرح مرد اور عورت نیم برہنہ ہو کر کھلے عام آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں. تو یہ ان کو تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں مردوں اور عورتوں کو پوری آزادی حاصل ہے، اس سے ان کو کیسا لطف اور لذت مل رہی ہے، زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے اسکول اور یونیورسٹی میں بلایا جائے. اب وہاں کے ماحول میں کیا کہتا ہے، وَزَجَّ بِهِمْ فِي جَامِعَاتٍ مُخْتَلِطَةٍ، اور ملے جلے مخلوط تعلیم والے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، جھونک دیا جاتا ہے. زج مانے گھسیڑنا، جھونکنا، انہیں جھونک دیا جاتا ہے. اب وہاں کی تہذیب و ثقافت کیا ہے؟ میں نے اشارہ کیا تھا، بات نقل کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں سبھی جانتے ہیں. وہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی لڑکا اور لڑکی سرے راہ چلتے چلتے کلاس روم میں، راستے پر اگر بوس و کنار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چپک رہے ہیں، تو یہ غیر قانونی یا بد تہذیبی نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے تو یہ غیر قانونی ہے. وہ آپ کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے اور آپ پر جو ہے چالان لگایا جا سکتا ہے. یہ ہے وہاں کی تہذیب، اوریاں تہذیب. یہ میں ایک ہلکی سی بات بتا رہا ہوں. اب وہاں اگر کوئی کپڑے اتار دے تو کہے گا کہ میری آزادی ہے. یہ آزادی کا آج جمعہ کے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، باتیں ادھوری رہ گئی. آزادی کے نام پر بچوں کو دین کا مخالف، والدین کا باغی اور سماج اور معاشرے کی ان اخلاقی اور تہذیبی پابندیوں کا مخالف بنایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی اچھا انسان بنتا ہے، نیک انسان اور با اخلاق، با کردار، باحیا آدمی بنتا ہے. آزادی کے نام پر ان تمام بندھنوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسے طلبہ اور طالبات کو لایا جاتا ہے، ان کو وہاں کے مخلوط اسکولوں میں، کالجوں میں داخل کیا جاتا ہے، ان کی فکر کو دھویا جاتا ہے. غسل افکار جس کو انگریزی میں برین واشنگ کہتے ہیں. ان کی فکر کو دھویا جاتا ہے. جو چیز وہ دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ، ہاں، اور جو چیز وہ سنتے ہیں اپنی تعلیمی زندگی میں اور روزمرہ کی زندگی میں، وہ ان کے سامنے ایسی چیز، ایسی دنیا پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے کیسی لطف و لذت کی باتیں ہیں. شراب عام ہے، لڑکے اور لڑکے کے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، برقعے اور داڑھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو جس سے پسند آئے بغیر شادی کے جو ہے لڑکا لڑکی آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں. ماں باپ کے سامنے، بچے کے سامنے ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کپڑا اتار سکتے ہیں. ایسے فلسفے بیان کیا جاتے ہیں کہ بھائی میرا جسم ہے، میں اگر کھولتا ہوں، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے.
یہ ان کے جملے ہیں. مجھے خوبصورت بنایا ہے, لوگوں کو خوبصورت دیکھنا, چیزیں دیکھنا اچھا لگتا ہے, تو میں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کروں تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہمارے ہندوستان میں بھی ہے. بہت ساری لڑکیاں اب یہ کہتی ہیں اور آدھا ننگا لباس پہنتی ہیں, ان پر کوئی اعتراض کرے تو کہتے ہیں کہ نظر خرابی تمہاری نظر میں ہے, ہم کو اللہ نے خوبصورت بنایا, اچھا لباس ہے, ہم پہن رہے ہیں. تو یہ فحاشی کا ایک سیلاب اس طریقے سے وہاں کھلا ہوا ہے. اور یہ صرف فحاشی اخلاقیات نہیں, یہ بات عقیدے تک جاتی ہے. چنانچہ یہ ان کی روزمرہ کی زندگی اور پڑھائی کے درمیان ان کے ذہن و دماغ میں شبہات اور افکار ڈالے جاتے ہیں, منحرف شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ ارے دیکھو یہاں تو ایسا ہے, کیسا لطف و لذت ہے, اور بلا وجہ اسلام کی تعلیمات میں جو ہے پابندیاں ہیں, اللہ اور رسول کی بات کو ماننا لازم ہے, اور یہ لازم ہے اور وہ لازم ہے. اس قسم کا دماغ اور مزاج بنایا جاتا ہے. وافقت قلوباً خافیہ. اب جب ایسا ماحول مزاج انہیں ایک عمومی طور سے نظر آتا ہے تو وہ دل جو شرعی علم سے اور تربیت سے خالی ہے وہ اس سے موافقت کرنے لگتے ہیں کہ ہاں واقعی یہاں تو مزہ آتا ہے, یہاں تو اچھا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, بلا وجہ کے مسائل ہیں. مولوی حضرات وہی 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں, ہاں یہ قرآن حدیث جو ہے پرانے زمانے کی بات ہو گئی. اب تو یہ ایسا کھلا ماحول ہے. اس ماحول کے پیچھے جو ہنستی کھیلتی دنیا بظاہر نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیسے غم ہے, کیسی پریشانیاں ہیں, کیسی بیماریاں ہیں, نفسیاتی بیماریاں, جسمانی بیماریاں, جنسی بیماریاں, اخلاقی بیماریاں, جس نے اس سماج کو پوری طریقے سے کھوکھلا کر رکھا ہے. ابھی یہ نوخیز بچے ان کھوکھلے پن کو, اس کھوکھلے پن کو اور خرابیوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ورنہ اگر نگاہیں پھیلائی جائیں تو آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والی خواتین آج خود کتابیں لکھ کر کہہ رہی ہیں کہ آزادی نسواں کی تحریک سے جڑ کر ہم نے اپنے آپ کو ضائع کیا, اپنی زندگی کو تباہ کیا, اپنے آپ کو برباد کیا. لوگوں نے ہمارا استحصال کیا ہے, کہیں فیشن شو کے ریمپ پر چلا کر, کہیں تجارت گاہوں میں تجارت کا سامان بنا کر ہم کو استعمال کیا ہے, اور جب ہم استعمال کے لائق نہیں رہے, جاذبیت کم ہو گئی تو ہمیں پھینک دیا گیا. ایسی کتنی زندگیاں سی سکتی ہیں. بوڑھے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اولڈ ایج ہوم میں, یہ ان بچوں کو نظر نہیں آتا, ان کو دکھایا بھی نہیں جاتا کہ ماں باپ سے بیٹے ملنے کے لیے نہیں آتے, وہ آنسو بہاتے ہیں. مر گئے تو بچوں کو فرصت نہیں ہے کہ جنازے میں شرکت کریں, فون آیا تو کہہ دیا کہ جو خرچ ہوگا ہم دے دیں گے, آپ تدفین کر دو, پادری صاحب کر دیں گے, ہم پیسہ بھیج دیں گے, ابھی میری میٹنگ ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, یہ مختلف واقعات ہیں, اور ایک دو نہیں 50 واقعات. ہاں ایسے کتنے واقعات بیان کروں تو بڑا. یہ جو ہے اس سماج کا جو منفی پہلو ہے, یا اس کھلے پن اور آزادی جو اصل میں آزادی نہیں ہے, آوارگی ہے, اس کے نتائج کی شکل میں جو مسائل ان کو نگل رہے ہیں, عذاب علیم کی شکل میں تباہ و برباد کر رہے ہیں. صرف ایک دو بیماریاں, سوزاک, آتشک, ایڈز, سروے رپورٹ ہے کروڑوں کی تعداد میں ہے. صرف برطانیہ میں ہر سال لاکھوں مرد اور خواتین, جس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, آتشک اور سوزاک کی بیماری سے مرتے ہیں. لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سروے رپورٹس ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے, آپ نکال سکتے ہیں. یہ کیسے ہوتی ہے بیماری؟ ناجائز جنسی تعلقات سے, نکاح کے بغیر, کبھی اس سے کبھی اس سے, مختلف مردوں سے, اور مرد مختلف عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے. HIV کو فروغ اسی سے ملا دنیا کے اندر, اور نئی نئی بیماریاں. خیر, تو بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو تعلیم دلانے کے لیے جو بیچز کے بیچز بلائے جاتے ہیں, نوخیز لوگوں کو, ان کو وہاں کی خوبصورت دنیا دکھائی جاتی ہے. کلاس روم میں جو پڑھایا جاتا ہے, جو دکھایا جاتا ہے, روزمرہ کی زندگی میں جو بد تہذیبی, فحاشی, برہنگی, بے پردگی اور گندگی دکھائی جاتی ہے, اس کے اثرات سے یہ دل جو شرعی علوم سے, تہذیب و ثقافت کے گہرائیوں سے ناواقف ہیں, وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہاں, اور دراصل یہ متاثر ہونے والے اپنے دین کی حقیقت سے جاہل ہوتے ہیں. ہاں, اور مغرب کی تہذیب اور ثقافت کی چمک دمک سے مروب ہو جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ صاحب کتاب کہتے ہیں, یہ تھوڑی سی بات کہی انہوں نے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی زہر آلود, ان کے دماغ کو زہریلا بنا دیا جاتا ہے. ایسے زہر آلود دماغ اور عقلوں کا کے تعلق سے بیان کرو, کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے, فحدث ولا حرج, کہ بیان کرو, کوئی حرج اور اعتراض کی بات نہیں ہے, یعنی کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے, کہ ایسی زہریلی عقلیں جو ہیں وہ, اور ان کے افکار, ان کے اثرات, ہاں, مسلمانوں کے افکار کی توجیہ میں اور ان کی زندگی کے سلسلے میں کیا کچھ گل کھلاتے ہیں,
یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ اپنے ملک میں واپس لوٹ کر آتے ہیں تو جس تہذیب اور جس ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری ہے اور ان کی جو برین واشنگ کی گئی ہے اور جہالت اور دین کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہاں کی تہذیب و ثقافت کا جو اثر انہوں نے قبول کیا، اس کا زہر آ کر اپنے سماج، معاشرے اور گھر میں گھولتے ہیں۔ یہ تعلیمی زہر کے ساتھ میں یہ پانچویں اور چھٹے نمبر پر آگے بہت اہم چیزیں ہیں۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہم یہیں اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ یہ تعلیم سے متعلق 2-3 مختصر سے نکات ہیں، 2 نکات، اور پھر اس کے بعد عقلانیین کی بات ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ایک نسل مسلمانوں میں پیدا کی گئی جن کو عقلانیین، اسرانیین کہا جاتا ہے، عقل کو غالب دینے والے۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ افراخ المعتزلہ ہے، معتزلہ کے چوزے، عقل پسندی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پر اعتراض کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اور ان کی منمانی تشریحات کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل اور مثالیں آئندہ ہفتے میں، پھر کچھ طلباء اور جو بھولے بھالے دیندار طبقہ ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے مخلوط تعلیم میں، کوئی حرج نہیں ہے ترقی کرنے کے لیے ہم جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگائیں، سودی کاروبار کریں، اس قسم کی باتیں اور فتوے دیتے ہیں جس کو یہ مسلمانوں کے دشمن جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں انہوں نے اس ضمن میں بہت ہی پیاری اور اہم بات کی، تعویلات کا تذکرہ علامہ ابن قیم کے حوالے سے کیا، جو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بحث آئندہ ہفتہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔